نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم حضرات، سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم خالق و ارض و کرسی، مالک ارض و سما کا وہ دستور ہدایت اور لازوال قانون ہے جس نے سسکتی ہوئی پوری انسانیت کو آب حیات پلایا۔ نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گری، اختلاف و انتشار کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو محبت و مودت، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور امن سلامتی کا پیغام بھیجا کہ جس نے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ سامعین باتمکین، قرآن کریم تنہا وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین جس کے ذریعے اتارا گیا، وہ بھی روح الامین جس ذات پر اتارا گیا، وہ بھی صادق الامین جس مقام پر نازل ہوا، وہ بھی بلد الامین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شان کو تمام مخلوق پر۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی انہیں جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی انہیں نفرت سے یاد کیا کرتا تھا، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو وہ جنہیں لوگ جہلائے عرب کہا کرتے تھے انہیں صحابہ کرام کہا جانے لگا۔ وہ جنہیں لوگ نفرت سے یاد کیا کرتے تھے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا احساس ملا۔ ارے دنیا والے، ارے وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، وہ اتنی قوی اور مضبوط ہو گئی کہ اس نے کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ میرے غیور بھائیوں، اس دنیا فانی میں معلم قرآن اور متعلم قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ دنیا کا منسٹر ہو یا کلیکٹر، پائلٹ ہو یا انجینئر یا بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اس معلم قرآن اور متعلم قرآن کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کی یادگار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے والے کو اس غور کرنے کا مقام ہے کہ جب خود والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ارے دنیا والوں، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ذلیل و حقیر نہ جانو، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ رب کعبہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب اور قابل عزت ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی قابل عزت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔